یہ اکثر ایسے ہوتے ہیں. اور عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت عبدالستار سعیدی میرے استاد محترم، وہ مذاق میں کہتے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہو یہ برا نہیں مانے، پی ایچ ڈی کو کہتے ہیں پھرا ہوا دماغ. یہ سب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ علماء کو تو اتنا بونا سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہو گئے، ہم ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی جی پی ایچ ڈی. وہ ایک مجھے مل گیا واقعہ کے اندر پی ایچ ڈی ماسٹر، کہنے لگا میری تحقیق یہ ہے جمعہ فرض نہیں ہے واجب ہے. اچھا، میں نے کہا اچھا بتائیں کہ فرض کی شرعی تعریف کیا ہے، فرض اعتقادی کیا ہوتا ہے، فرض عملی کیا ہوتا ہے، واجب اعتقادی کیا ہے، واجب عملی کیا ہے، اور فرض عملی واجب کی کون سی قسم میں شامل ہوتا ہے. تھوڑی دیر دیکھتا رہا، بس اس کے بعد سارا نہ پی رہا نہ ایچ رہا نہ ڈی رہا. فرار فهو فار فرار فذاک مفرور، بھاگ گیا. ان کا دماغ تو 2 منٹ میں ٹھیک کر دیں. یہ جتنے بڑکے مارتے ہیں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ، کوئی کھچکچی داڑھی، کوئی پینٹ شرٹ، کوئی بال کھول کر ہم ہیں ینگسٹرز کو ہدایت دینے والے. ابھی تم سامنے بیٹھ جاؤ، تمہاری آوازیں نکل جائے تو ہمارا نام بدل دینا. یہ تو علماء کے پاس ٹائم نہیں، تم جیسے فضول لوگوں کو ٹائم دیں. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی یہاں پاگل کھڑا ہو جائے آ کے مسجد میں، تم سب بے وقوف ہو، میں ہوں صحیح، کرو میرے ساتھ مناظرہ. اور آپ کے چلو ٹھیک ہے میں بیٹھ مناظرہ شروع کرتے کریں گے. اس کے ساتھ وہ بولیں گے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، بے وقوف انسان کو آیا ہمارے ساتھ مناظرہ، پاگل آدمی. تو یہ بعض نوجوان کہتے ہیں ہمارے علماء جواب کیوں نہیں دیتے. چل میں تمہارے پیچھے 10 پاگل لگا دیتا ہوں، پھر میں تم سے پوچھوں گا اب تم ان کا جواب کیوں نہیں دیتے. دینا جواب سے میں لگاتا ہوں تمہارے پیچھے، لاؤ اپنا نام دو، ایڈریس دو، فون نمبر ہی دے دو، میں 10-5 پاگلوں کو تمہارے پیچھے لگا دیتا ہوں، وہ کویسچن کریں گے. جواب ہر ایک کو جواب کوئی دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگوں نے کویسچن کیے، الٹے سیدھے کویسچن، سرکار خاموش ہو جاتے. یہود جیسے کرتے تھے، فضولیہ جیسے کفار تھے. آپ ایسے کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں ہم پر براہ راست کوئی کتاب اتار دے، ہم آپ پر ایمان لیا. یہ وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے بیکار کے ساتھ. سرکار نے خاموش اختیار کیا. ایمان لاتے ہو ٹھیک، نہیں لاتے نکلو یہاں سے، خود ہی تباہ ہو گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ سمجھیے کہ ہر ایک چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں. وہ نہ چاہے تو ایک ٹنکا حاصل نہیں کر سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ٹنکا اٹھا کر نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والی نہیں، کوئی پابندی لگانے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت جاری اور ساری ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا. جیسے میں نے آپ کو مثال دینے کی کوشش کی تھی کہ نبیوں کو ہدایت کا وسیلہ بنا دیا. کھانا پینے سے ہماری صحت بنتی ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہم پیدا ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز میں آپ سب سے کہتا ہوں، ایک چیز بتائیں جو کسی بھی ظاہری سبب کے بغیر آپ کو حاصل ہوئی، نہیں ملے گی. یہ دنیا عالم الاسباب ہے. ایک چیز دوسرے کے لیے سبب بنتی ہے، دوسری تیسرے کے لیے سبب بنتی ہے، تیسری چوتھے کے لیے سبب بنتی ہے. حالانکہ اللہ غیر محتاج، وہ محتاج تو نہیں ہے نا. اس نے ظاہر بھی کیا، جیسے من و سلوہ اتارا اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ ہی کھانا اترتا ہے نا آسمان سے، ڈائریکٹ اترتا تھا. وہ تو کوئی وسیلہ نہیں کھائے. یہ بھی اس کی مثالیں ہیں، اور جنت میں تو وہ دے گا یا صحیح بالکل. لیکن اس کی اکثر جو عادت جاری اور ساری وہ یہی ہے کہ غیر محتاج ہونے کے باوجود اس نے ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ قائم کیا. تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھیں. اہل سنت نے سمجھا ہے کہ جب وہ غیر محتاج ہو کر ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے اس نے وسیلہ قائم کیا، حالانکہ وہ محتاج نہیں، تو ہم تو محتاج ہیں، ہمیں تو خاص طور پہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا. پھر ہر دور میں لوگ نیک لوگوں کے پاس آ کر ان کو وسیلہ بناتے رہے. لیکن جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کلیئر کر کے کہ یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ آپ صاحب مزار کے پاس گئے اور آپ نے کہا جی داتا صاحب مجھے بچہ دے دیں، تو ایک دم ایک بچہ گودی میں آ جائے گا. جی آپ میرا کاروبار صحیح کر دیں، تو انہوں نے ٹنگ کیا، کاروبار ایک دم صحیح ہو گیا. یہ کس کا عقیدہ؟ کہاں ہم نے کہا یہ بات؟ دو چیزیں ہوں گی، یا تو وہ دعا کریں گے ہمارے لیے، اور ہم یہ کہنا چاہیے حضور آپ جیسے صاحب مزار سے آپ التجا کریں، حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کو حل فرما دے. ڈائریکٹ بھی اللہ سے مانگے، یہ وسیلہ بھی بنا لیں، نبی کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کر لے تو وہ دعا کر دیں گے. اور یا پھر جیسے آپ گئے، آپ نے داتا صاحب کو حاجت پیش کی، داتا صاحب میں بہت پریشان ہوں، فقیر کا حال اللہ کی عطا سے آپ پر اگر منکشف ہے تو کرم فرمائے. اور آپ کا ارادہ کیا ہو، یا تو دعا کر دیں میرے لیے، یا بطریق کرامت وہ کچھ کر دیں. یعنی وہ کسی کے دل میں پھر وہ تصرف کر کے اس کو آپ کی طرف مائل کر سکتے ہیں. بڑے تصرفات ہوتے ہیں اولیاء کرام کے پاس، تو وہ شخص آ کے اپنی مدد کر دے گا.
بھئی یہ تو آپ مانتے ہیں نا، اور سارے ہی مانتے ہیں سنی تو، یار وہ ہم پر نا جادو ٹونا کر دیا ہے، اثرات ہے مجھ پر، جنات چھوڑ دیے۔ اچھا کس نے بتایا؟ عامل ٹوٹی شاہ نے۔ عامل ٹوٹی شاہ نے بتایا تو آپ نے مان لیا کہ اس نے اثرات میں جنات چھوڑے ہوئے، گندے جنات۔ وہ گندے جنات کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری ناکیں مروڑ رہے ہیں، تمہاری آنکھ میں سوئیاں مار رہے ہیں؟ نہیں، وہ دل میں وسوسہ ہی ہوتا ہے۔ شوہر کے دل میں وسوسہ ڈالے گا بیوی کے خلاف، بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا شوہر کے خلاف، پھر غصہ بڑھائے گا، طلاق تک لے آئے گا، گالی گلوچ جھگڑے تک لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ کامل کے پاس وہ چیز ہے کہ وہ جنات کو مجبور کر کے تمہارے دل تک بھیج دیتا ہے، اور وہ جنات تمہارے دل پہ اثر کر کے تمہارے دشمن کے مطلوبہ مقاصد کو پورا کر دیتا ہے۔ تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اس عامل سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ جو سنی ہر چیز میں عامل کے پاس پہنچ کے فوراً معلوم کر رہا ہے، جادو ٹونے کا یقین کر رہا ہے، اسے تو بالکل اس میں شک ہی نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ او بھائی عامل تو پاؤں کی جوتیاں ہیں، اولیاء کرام تو بڑا مقام رکھتے ہیں، تو وہ کسی کو بھی دل میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ فلاں کے دل میں ڈال کے فلاں کی مدد کر دے۔ آپ دیکھیں 50 کی آپ بیٹھے بیٹھے مدد کر دیں، دل میں ایک دم خیال آتا ہے۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کس وجہ سے، تو فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اللہ نے رحم ڈالا میں نے آپ کی مدد کر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کنیکشن از خود تو ملا نہیں سکتے، غیبی چیز ہے، اللہ کی طرف تو براہ راست کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وسیلہ بنتی ہیں۔ تو یہ بس یہ ذہن میں نہ بنائیں، یہ نہ رکھیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جی جیسے ہم جائیں گے وہ فوراً یوں کچھ ہمیں دے دیں گے، اس طرح وہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے بھی اچھا بتاؤ تم اتنے مزار پہ گئے کیا ملا تمہیں؟ تو اگر نہ ملنا کسی کے ناقص ہونے کی دلیل ہے تو آپ بھی تو اللہ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، نہیں ملتا۔ عموماً کرکٹ کے میچ میں تو ساری آپ کی دعائیں رد جاتی ہیں، پڑوسی ملک جو بتوں کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، وہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ ہو جائے تو ہم یہاں پہ جانور چڑھائیں گے، یہ وہ اپنے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں فکر مت کرو انڈیا ہی جیتے گا، اور آپ یہاں موحد مومن اللہ کو ماننے والے متقی پرہیزگار دعائیں کر رہے، اللہ فتح دے دے فتح دے دے، جیتتا وہ ہے۔ معاذ اللہ ان کو حق مان لیا جائے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا پھر یوں کہا جائے کہ یار اللہ تعالیٰ نے قدرت ہوتی نا میچ جتوا دیتا، کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی حکمت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ضروری کوئی کہ ہر دعا قبول ہو، ضروری کوئی ہر التجا آپ کی نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو سمجھائی دیا، بس آخری جملہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں، میں نے آپ کو سمجھائی دیا کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کے تصرفات مشیت الہی کے تابع ہیں، اللہ نے ازل سے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کو کیا ملے گا کتنا ملے گا، تو کبھی تو وہ جو دینے والا ہوتا ہے اپنے اولیاء کو نبیوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتا ہے، ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقی کمال تو اللہ کا ہی ہوا دیکھا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ نے نہیں دینا، تو پھر یاد رکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعا سے روک دیتا ہے، ولی کو روک دے گا، اور یا اگر ان کو انکشاف ہو جائے گا وہ اس کے خلاف دعا نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ایک بس دلیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی خبر ان کے بچپن میں دے دی تھی کہ میری امت ظالمانہ طریقے سے میرے اس نواسے کو شہید کرے، اور یہ معروف ہو گئی تھی یہ خبر روایات میں یہ، لیکن نہ تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا، نہ بی بی فاطمہ نے، نہ حضرت علی نے، اس لیے کہ جو چیز ظاہر ہو گئی اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا ازلی فیصلہ یہ ہے، تو اس کے خلاف دعا نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اولیاء سے طلب کرتے ہیں یا نبی سے طلب کرتے ہیں آپ کو نہیں ملتا، تو اس کا مطلب مشیت الہی درمیان میں ہوگی، اور نہیں ہے تو عطا فرماتے ہیں۔ میدان محشر میں دیکھیے گا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو پیچھے کر لے گا، اپنے حبیب کو اختیار دے گا، پھر میرے آقا جس کو اشارہ کریں گے وہ بخش دیا جائے گا۔ مزہ تو وہاں ہوگا یا رسول اللہ، مدد کے نعرے تو ایسے لگ رہے ہوں گے وہاں پر، آپ دیکھیے گا یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں ہوگا وہاں پر، وہ نعرے بیکار چلے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ حساب شروع ہو، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، تو آپس میں مشورہ ہوگا کہ بھائی کسی کے پاس چلتے ہیں، وہ سفارش کریں گے، تو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں نبی کریم کے پاس آ کے ہر مکتبہ فکر والا کہے گا یا رسول اللہ المدد،
حالانکہ یہاں تو ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، بروز قیامت تو اللہ مومنین کو اپنی شان کے لائق دیدار کروائے گا، وہ تو اس کی توجہ خاص مرکوز ہوگی میدان محشر میں، وہاں پکارے بیکار جائیں گی، ایک میرے نبی کا آسرا ہوگا جو جا کر کہے گا یا رسول اللہ المدد، تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو کہ مختو تمہیں شرک کا سمجھاتا رہا ہو اور تم یہاں بھی آگے شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ثنا کروں گا ایسے الفاظ میں جو کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، ایسا اللہ تعالیٰ مجھے الہام فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے گی، کہے تو صحیح آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم نے عرض کیا یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ یہ طاقتیں آپ کو نظر آئیں گی میدان محشر میں، نہ چلیں ان جعلی لوگوں کے پیچھے، نہ مانیں ان کی باتیں، نہ دیکھیں ان کا قرآن اور حدیث، اپنے نبی کو دیکھیں، اکابرین کو دیکھیں، صحابہ کرام کے عقیدے کو دیکھیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے قرآن و حدیث پر اعتماد ہے، اس کی تعلیمات پر، یہ لوگ مجرمین کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، اس لائن کے اندر کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے لٹکے ہوں گے اور چہرے پہ خوف کے آثار ہوں گے، اور یہ کرام کو گالیاں بکنے والے میدان محشر میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہم ہیں محب۔ اللہ نے فرمایا خبردار بے شک ان ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ غمگین ہوں گے، اور نبی کریم نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے مطلب اولیاء آئیں گے وہ ہر غم سے آزاد، ہم محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ علماء نے فرمایا جو اولیاء کے ساتھ ہوگا جب اللہ انہیں غم سے آزاد کرے گا تو جو ان کے ساتھ اس کے رحمت سے بعید ہے کہ انہیں غم میں مبتلا کرے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔